حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں حضور کا نا سر میری گود میں ہے اور آسمان پر تارے چمک رہے ہیں تو منظر بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، ادھر بھی چاند چمک رہا ہے اور سب سے قیمتی اور کائنات کے سب سے عظیم چاند مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں یہ بھی سوچوں کی عکاسی کرتے ہیں کہ بندہ آج کل سوچ کیا رہا ہے، یہ سوال کتنی خوبصورتی اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو ذرا محسوس کریں۔ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ سوال ہی نیکیوں کا پوچھا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ حضور فلانے بندے کے بارے میں کیا رائے ہے۔ حالانکہ بڑے لوگ تھے نا مخالفت کرنے والے، مکے میں کافر، مدینے میں کافر بھی، منافق بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، لیکن جو سوال کیا وہ نیکیوں والا کیا، خیر والی باتیں ڈسکس کریں۔ میں نے آج تک میں نے نہیں سنا کسی سائنسدان نے بتا دیا ہو کہ ستارے کتنے ہیں، کسی نے بتایا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ کا سوال بتاتا ہے کہ حضور کو پتا ہے آسمان پہ ستارے کتنے ہیں، اور یہ جو بندے کی نیکیاں ہوتی ہیں یہ ساری ظاہر نہیں ہوتی، کچھ نفل بندہ چھپ کر بھی پڑھتا ہے۔ اس نے بس میں چڑھتے ہوئے اپنی زبان سے جو اللہ اکبر کے جو لفظ کہے وہ کس نے سنے، لیکن سیدنا عائشہ صدیقہ کا یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں، حضرت عائشہ کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں، اور اس بندے کا بھی پتا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ عقیدہ ہے، اور کوئی غیب تم سے نہ ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا ہو تم پر کروڑوں درود و سلام۔ جو سیدہ سوال پوچھ رہی تھی نا اس کے پیچھے بھی ایک لوجک تھی، ان کا خیال تھا کہ حضور نا میرے ابا جی کی بات کریں گے۔ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں تو کریم بھی بڑا جانتے ہیں، حضور کو بھی پتا ہے نا۔ عائشہ کن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے؟ حضور نے مسکرا کر فرمایا ہے نا نیکیاں، تو حضرت عائشہ کہتی میری طبیعت کھل گئی، ذکر ہوگا میرے والد کا اور بات بڑی دور جائے گی اور میں بڑا راضی ہوں گی۔ بیٹی کا تو دل کرتا ہے نا ایک بار کوئی تعریف کرے اس کے والد کی، تو وہ کہتی ہیں ایک دفعہ اور کرو پھر کہو وہ کیا کہہ رہے تھے، آپ بچوں کو بھی بتاؤ، یہ ذوق ہوتا ہے نا، بیٹیاں وفادار بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں میں کھل گئی یا رسول اللہ، واقعی کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے؟ کس کی؟ فوراً ان کا خیال تھا کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کریں گے، تو حضور مسکرائے فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں میرے عمر کی ہیں، عمر فاروق کی نیکیاں ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اب جو ذہن میں سوال چھپا ہوا تھا وہ زبان پہ آ گیا، جو پس منظر میں تھا وہ زبان پہ آ گیا، فوراً بولی کہا یا رسول اللہ اگر آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں تو ابو بکر صدیق کا کیا حال ہے، میرے والد کی بھی تو بات کریں نا۔ اب حضور مسکرائے، یعنی اس بات کو سمجھ گئے کہ عائشہ کہاں لانا چاہتی تھی، پتہ تو پہلے ہی تھا۔ اب رسول کریم نے فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں میرے عمر کی، لیکن ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ 12 سالوں کی خلافت کا ذکر کھل کے کرو، تم جناب عمر کے قوانین کی بات کرو تو کھل کے کرو، تم کہو کہ حضرت عمر نے انقلاب برپا کیا تو بالکل کیا، تم کہو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو امن کا، سکون کا، غیرت کا، جہاد کا، شوق کا پیغام دیا تو بالکل دیا، لیکن فرمایا یہ ذہن میں رکھ لینا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی ایک نیکی ایک طرف۔ ایک نیکی وہ شارحین نے باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو حضور نے نیکی کی بات کی ہے نا یہ غار ثور والی نیکی ہے، غار ثور والی، جو 3 دن 3 راتیں جناب صدیق اکبر کو موقع ملا نا بٹھا کے اپنے محبوب کے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے ہیں۔